جو میں نے آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی وہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات اگر ممکن ہو تو روز تلاوت کیا کیجیے، اور تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے محتوا پر غور کیا کیجیے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی تلاوت کا ایک ثواب یہ ہے، بہت سے ثواب ہیں، ایک ثواب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کو زیارت پیغمبر کا ثواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ روزانہ وہ اسے ثواب ملے حضور کی زیارت کا، در پیغمبر پہ حاضری کا ثواب مل جائے، زوار پیغمبر میں شمار ہو، یہ کم سعادت ہے، تو وہ ایک مرتبہ سورہ حجرات کی تلاوت کر لیں اور پھر غور کرے کہ اس میں کہیں کیا گئی ہیں باتیں۔ تو وہ غور کرے گا تو دیکھے گا کہ بحیثیت فرد اور بحیثیت امت اس کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے، جو اخلاق ہونے چاہیے، جو مینرز ہونے چاہیے، جو اس کے اندر ڈسپلن ہونی چاہیے، جو اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں خضوع اور خشوع اور ادب اور لحاظ ہونا چاہیے، وہ تعلیم کیا گیا ہے۔ مثلا پہلی ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان لانے والو، اور یہ سورہ مبارکہ ایسے ہے جس میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر میرا حافظہ اس وقت خطا نہیں کر رہا ہے تو 5 چھوٹا سا سورہ ہے، 18 آیتیں ہیں صرف، یہ 18 آیتوں میں غالباً 18 ہی آیتیں، اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا، اے ایمان لانے والو، یعنی خطاب براہ راست آپ سے ہے اگر آپ اپنے کو واقعاً اہل ایمان میں شامل سمجھتے ہیں تو خطاب آپ سے ہے۔ روزانہ معشوق کی آواز سننے کا جی نہیں چاہتا؟ کوئی پیار سے آپ کو پکارے اے میرے بندے، یہ آواز سننے کا دل نہیں چاہتا؟ بچوں کی معصومانہ ادا آپ سمجھتے ہیں؟ بچوں کی نفسیات پہ غور کیا ہے؟ بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ اسے پکاریں بیٹا، بچے پکارتے ہیں جب ماں باپ تو بچوں کو ایک حظ حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنے کو ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی توجہ ہماری طرف ہے، ہم بھی کوئی شے ہیں، ہم اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو بچوں کو ماں باپ پکارتے جب ہیں تو بچوں کی نشو و نما میں بھی یہ آواز مفید ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کو جب ماں باپ پکارتے ہیں بیٹا، بیٹے، بیٹی، بچے، اسی طرح اللہ جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ارے میرے ایمان لانے والو، تو مومنین بھی ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں اپنے کو اور سمجھتے ہیں ہمیں اللہ پکار رہا ہے تو پورے وجود کے ساتھ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت سرشاری کی اچھی نہیں لگتی؟ تو کیوں روزانہ سورہ حجرات نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں ان آیتوں کی تلاوت کرتے جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ اس سورے میں 5 مرتبہ کم از کم یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اور پھر مکرر اس سورے میں تقریباً 5 ہی مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے، اور 3 مرتبہ غالباً یا 4 مرتبہ اتقوا اللہ کا کلمہ آیا ہے صیغہ امر کے ساتھ۔ اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا۔ اب عام ترجمہ بھی کر ہی دوں، مطلب یہ کہ میں حالانکہ اس سے عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں اتقوا اللہ کا، اللہ سے ڈرو، حالانکہ میں مکرر عرض کر چکا ہوں اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اللہ تو وہ ہے جس سے محبت کی جائے۔
اللہ تو وہ ہے جس سے عشق کیا جائے، اللہ وہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ایک ایک فرد سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے مخلوقات سے محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنے محبت کے ثبوت میں وہ چیزیں بنائی ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، بار بار کہا گیا، اور اس کے بعد آداب سکھائے گئے۔ اب یہ پہلی ہی آیت جو تھی اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھ جانا۔ اب یہ آگے بڑھ جانے کا کیا مفہوم ہے؟ ادنا سا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ حکم خدا یہ ہے، اور سننے کے بعد کہ ہاں لیکن، یہ لیکن کی گنجائش کہاں ہے؟ کہا جائے کہ رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے، جی ہاں رسول نے فرمایا تھا مگر، یہ اتنا بڑا مگر کس دریا سے آ گیا؟ ہے نا، بہت سلیس اب گفتگو کرنے لگا ہوں میں۔ یہ لیکن اور مگر جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر آپ نے کہا لیکن اور مگر، اور ادھر گویا آپ نے اپنے کو اللہ سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب یہ عام امتی کی تربیت کے لیے ہے مسئلہ، ہر امتی کے لیے، کہ جب رسول کچھ کہیں تو اگر مگر لیکن نہ کہو، ان کے مقابلے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ اب یہ روز اول سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ اصول رہے گا۔ جو مجتہدین ہیں، سچے مجتہدین و فقہا، اجتہاد کہتے ہیں اپنے وجود میں موجود تمام صلاحیتوں کو راہ مولا میں خرچ کر دینا، یہ ہے اجتہاد۔ یعنی مولا کا حکم دریافت کرنے کے لیے اپنی قوت صرف کرنا، نہ کہ مولا کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے قوت صرف کرنا۔ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص اپنا پورا وجود صرف کر رہا ہے صرف کس لیے؟ معلوم ہو جائے، کشف ہو جائے، دریافت ہو جائے کہ آقا کا حکم کیا ہے، مولا کا حکم کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کوشش کہ آقا کا حکم تو معلوم ہو گیا، میری رائے کیا ہے، میں اسے اسٹیبلش کروں، میں کیا سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یہ اجتہاد جہنم میں لے جانے والا اجتہاد ہے، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ عمامہ پہن کے، داڑھیاں بڑھا کے وہ اجتہاد کرے تو، داڑھی نہ رکھ کے انگریزی لباس پہن کے اجتہاد کرے تو۔ اگر اجتہاد یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے تو جہنم میں لے جانے والا اجتہاد۔ اگر اجتہاد اس لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، تو یہ جنت میں لے جانے والا اجتہاد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک معیار ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اپنا قدم نہ بڑھانا۔ اور اسی طرح ہر آیت، میں نے تو آج بس آغاز کیا ہے گویا، آپ ہر آیت کا روزانہ سورہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہو جائے۔ جب آپ پڑھیں گے تو 40 دنوں میں یاد ہو جائے گا، کوئی زیادہ دن نہیں لگیں گے، اور سال میں تو 365 دن ہوتے ہیں، 40 دنوں میں یاد ہو جائے گا۔ اور پھر تمام عمر پڑھیے اس سورہ کو، اور اس کی ہر آیت کے مضمون پہ غور کیجیے، اور اس مضمون کے سانچے میں اپنی زندگی اور اپنے عادات و اطوار کو، آداب کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ تو پھر وہ ادب بندگی پیدا ہو جائے گا کہ جو ادب بندگی آپ کو کبھی خدا سے اور خدا کے رسول سے اور اہل بیت سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ بس ان تذکروں کا ایک بڑا ثمرہ یہی ہوتا ہے کہ وقت کوئی بھی ہو لیکن انسان خدا اور رسول سے جدا نہ ہو۔ اسی لیے کربلا ایک مثالی واقعہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں لیکن خدا اور خدا کے رسول سے اور اہل بیت رسول سے جدا نہ ہو انسان۔ سمجھیے کربلا کا امتحان وہ کامیابی سے حل کر گیا۔
اگر یہ صفت پیدا ہو جائے، زندگی میں دشواریاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ہر رکاوٹ پہ ایک یہ فیصلہ ہے کہ بھئی اس وقت حکم خدا کو رہنے دیجئے، آپ اپنے طور پہ کام کر کے گزر جائیے، اور ایک یہ کہ نہیں، رکاوٹ ہے، مشکل ہے تو ہو، مصیبت ہے تو ہو، حکم خدا پہ عمل تو ہوگا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی نا تو گویا آپ کربلا کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عظمت مولا امام حسین علیہ السلام، بلند ترین سلوات۔